اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت حضرت امیر المومنین اما بعد قال اللہ سبحانہ تعالی فی محکم الکتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میری دعا ہے کہ رب کون و مکان آپ تمام مومنین کی یہاں حاضری، مولا کے تمام مدح خانوں کی ذاکری میں حقیر کی نوکری، عزت والا شہنشاہ اپنے دربار ذی وقار میں منظور فرمائے۔ اس عزت والے دربار سے کوئی مومن خالی دامن واپس نہ جائے۔ بانیان کا پرخلوص اہتمام، کوشش و کاوش، عزاداروں کی عزاداری، ماتمداروں کی ماتمداری مالکن اپنے دربار میں منظور فرمائے۔ پیکی کی آیت چیل فرما، قبولیت تک پہنچائیں، سہارا دکلیں بلند آواز میں۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریح والا، تھوڑے تھوڑے گل بھائی جان، ایک صلوات سارے حضرات مل کے آواز میں تلاوت۔ سب سے پہلے میں اس منبر کو علیہ السلام کے امیر المومنین کے وسیلہ سے میں دست بدستہ گزارش کرتا ہوں اپنے وقت کے امام کے ساتھ مہربانی فرما کر اپنے رخ وحدت سے نقاب غیبت کو ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اپنے پہلے خطبے میں ہر مقصر کو گریبان سے پکڑ کر سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ بڑی نوازش، وقت مختصر ہے، میں بالکل تمہید کیے بغیر، کل جو لوگ میری مجلس میں شامل تھے انہیں یاد ہوگا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ اللہ کی اس کائنات میں پہلا فتنہ خلافت آدم پر ہوا، جو بزرگ چہرے تشریف فرما ہے۔ علی بادشاہ کے ذکر میں بولنا عبادت ہے، کیونکہ علی کا ذکر امانت ہے۔ علی کے ذکر میں ہر بندہ نہیں بول سکتا، مولا کی حسین بادشاہ کی عزت کی قسم۔ علی بادشاہ کے ذکر میں وہی بندہ نعرہ لگا کے بول سکتا ہے جسے یقین ہو کہ میری اماں نیک ہے، ابا ایک۔ سارے بولو یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم صلی اللہ محمد محمد کہ علی شہنشاہ کا ایک مرتبہ نام لینا 6 ماہ کے اعتکاف سے افضل ہے۔ تو علی بادشاہ کا نام لیا کریں، اس سے منافق کوئی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بہرحال جہاں پہ میں نے سلسلہ گفتگو کو کل سمیٹا تھا وہیں سے اگلی آیت سے شروع کرنے لگا ہوں۔ پہلا فتنہ ہوا خلافت آدم پر، اس کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت میرے پیش نظر ہے۔
ظاہراً اپنی حقیقت کے ترجمان سے مخاطب اللہ، لیکن بات اس وقت کی کر رہا ہے جب آدم میں ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ میرے فرشتوں، مجھ اللہ کا دل ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اللہ چاہتا ہوں کہ ارض پر، زمین پر اپنا ایک خلیفہ بناؤں۔ زمین پر، توجہ میری جانب رکھی گئی، زمین پر اپنا ایک خلیفہ بناؤں۔ یہ بھی تقریباً آج چوتھی مجلس ہو گئی ہے، ہر مجلس میں کہتا رہتا ہوں کہ قرآن ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن اس بندے کی سمجھ میں آتا ہے جس کے سینے میں علی دھڑکتا، اور ویسے بھی قرآن کا اپنا دعویٰ لا یمسہ الا المطہرون، مجھے طاہروں کے علاوہ مس کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کی چپ کی قسم روایت میرے ذہن میں آ گئی ہے، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، روایت ہے جناب عبداللہ ابن مسعود کی، وہ فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین مسجد نبوی میں کھیل رہے تھے، یا جبرائیل امین نازل ہو گیا۔ جبرائیل ان کو دیکھ کہنے لگا یا رسول اللہ کہیں حسنین کو نظر نہ لگ جائے، اس لیے اللہ نے 2 سورتیں نازل کی ہیں، ایک کا نام ہے سورہ فلق، ایک کا نام ہے سورہ ناس، دونوں کو حسنین کریمین شریفین کی تعویذ بنا کر شہزادوں کے گلے میں پہنا دیا گیا۔ اب دکھ ہوگا مجھے اس بندے پر جس نے میری بات ضائع کر دی۔ صحابی یہ رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن کے بعد مسلمانوں نے برکت کے طور پر دونوں صورتوں کو قرآن میں لکھنا شروع کر دیا۔ اب چپ نہ رہنا، میری تائید فرمانا، قرآن میں الحمد تھی، برکت نہ تھی، رحمان تھی، برکت نہ تھی، یاسین تھی، برکت نہ تھی، واہ علی بادشاہ تیرے بیٹوں کے کیا کہنے، حسنین کے تعویذ جیسے ہی قرآن کا حصہ بنے، قرآن میں برکت آ گئی۔ تو میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ قرآن شروع بے سے ہوتا ہے، ختم سین پہ ہوتا ہے، یا یوں کہوں کہ قرآن تیری عزت کے کیا کہنے، علی کے بغیر شروع نہیں ہوتا، حسین کے بغیر ختم نہیں ہوتا۔ سارے بولو حیدری علیہ السلام، قرآن شروع علی سے ہوتا ہے، ختم حسین پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں، میرا دل ہے کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بھیجوں۔ اچھا کچھ لوگ جاہل ہیں، وہ عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کہ جی آدم کو جنت سے نکالا گیا، بالکل غلط۔ اللہ کہہ رہا ہے فی الارض، اسے زمین کے لیے میں نے بنایا ہے۔ تو سوال کرو یہ جنت میں تھا کیوں؟ یہ جنت میں اس لیے تھا کہ 4 دن جنت میں رہ کر پھر اپنی اولاد کو سمجھا سکے کہ علی کی پہلی ولایت کا نام جنت ہے۔ تو تقریباً پاکستان میں ہر بچہ تقریباً حالات سے واقف ہے۔ آج کل کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ انسان بناتے ہیں۔ یہ پچھلا الیکشن بھی گواہ ہے، سارے لوگ حالات جانتے ہیں، یہ سیالکوٹ میں ایک الیکشن ہوا۔ الیکشن پہ بات کرنا مقصد نہیں، کیونکہ الیکشن کے حالات ایسے ہیں بچوں کو بات سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی۔ سیالکوٹ میں الیکشن ہوا، آج تک دھاندلی کا الزام ہے، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ نون نے دھاندلی کی، وہ اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں۔ آج تک 1400 سال ہو گئے ہیں، مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ خلیفۃ المسلمین چننے کے لیے اکثریت کا ہونا ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ 2 سوالوں کے جواب ایک واقعے میں دینا چاہتا ہوں۔ ایک میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خلیفہ کون ہوتا ہے، خلیفہ کی شان کیا ہے۔ دوسرا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو الیکشن لے کے سلیکٹ ہو اس کی حیثیت کیا ہے۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، خندق کا میدان، 27 قبیلوں کے لوگوں نے ووٹ دے کر ایک بندے کا انتخاب کیا۔ میں توجہ کا دعویٰ 27 قبیلے کے لوگوں نے ایک بندے کا انتخاب کیا۔ عرب کی بت پرست عورتوں نے ووٹ دے کر تالیاں مار کر ایک بندے کو میدان میں بھیجا۔ نام اس کا عمر بن عبد ود، ناشتے میں 2 اونٹ کھانے والا،
اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، ابو طالب کا بیٹا علی کچھ نہیں، میں ہی سب کچھ ہوں، ابو طالب کا بیٹا کچھ بھی نہیں۔ یہ فیل بے مس کی طرح، سگ دریدہ دہن کی طرح اتراتا ہوا میدان میں آیا اور کہنے لگا حل من مبارز، اے محمد کوئی مرد ہے تو میرے مقابلے میں بھیج۔ کائنات کو تہذیب سکھانے والے رسول کے کبریائی شکن بدل گئے اور فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ اب دکھ ہوگا مجھے اس بندے پر جس نے میری بات کو ضائع کر دیا۔ 1400 سال پہلے تمہارے رسول نے خندق میدان میں اعلان کر دیا کہ چاہے جو بھی ہو، جو بھی علی کے مقابلے میں ووٹ لے کر آتا ہے، چاہے محمد کا زبردستی کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، محمد کی نظر میں کتا ہے اور کچھ نہیں۔ بڑی نواز کی اللہ، بہت شکریہ جی، مالک ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ محمد کی نظر میں کتا ہے، ایک بار ذہن میں آگئی ہے۔ میں ایک جملے میں پھر لعنت سیدہ کے دشمنوں کے گھر بھیجنے لگا ہوں۔ رسول ہے خلق عظیم کا مالک، رسول کو لوگوں نے پتھر مارے لیکن رسول نے بد دعا نہیں دی۔ پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ نے عالمین کو تہذیب سکھائی ہے، مالک طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ نے انہیں کتا نہیں کہا۔ تھوڑا تھوڑا سارے ہلاتے آئیے گا جی۔ طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ نے کتا نہیں کہا۔ مکہ کے اوباشوں نے آپ کے گلے میں گلو بند ڈال کر گھسیٹا، آپ نے کتا نہیں کہا۔ مالک یہ تو میدان میں آیا تھا، اس نے تو کہا تھا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ اس سے کتا کہنے کا فلسفہ کیا تھا؟ بلا تشبیہ آواز محمد آئی، ہزیان نہ بک۔ میں تاریخ کے ہر مورخ کو یہ بتا کے جانے لگا ہوں، خبردار جو بھی میرے بعد میرے دروازے پہ اونچی آواز میں بولا وہ کتا ہوتا ہے۔ جو بھی میرے دروازے پہ بولا یا اونچی آواز میں، کل میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم صوت فوق النبی، بزرگوں کو یاد ہوگی۔ میں نے کل آیت پڑھی تھی کہ اے میرے حبیب ان ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ اونچی آواز میں محمد مصطفیٰ کے سامنے کلام نہ کرے۔ تو اللہ کا خلیفہ کون ہوگا؟ اچھا یہ ممبر کی عزت کی قسم وقت مختصر ہوتا ہے، مولا کی قسم پتہ نہیں کتنا مضمون مجھے سمیٹنا پڑ جاتا ہے۔ علی بادشاہ کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی یہ ہوئی کہ ان کے مقابلے میں ان بندوں کو کھڑا کر دیا گیا جو عورتوں کے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتے تھے۔ مولا حسین بادشاہ کی قسم ایک ظلم یہ ہوا، دوسرا ایک درد دل ہے، کل شاید یہ بات رہ گئی تھی، یہ بھی آپ کی نظر کرتے تاکہ بچوں کو پتہ چل سکے۔ دوسرا یہ کہ امیر کائنات کی مخالفت میں جعلی حدیثیں گھڑی گئی۔ چلیں میں پہلے حدیث کی مثال دے دیتا ہوں۔ 7 ہجری میں ایک بندے نے کلمہ پڑھا، 7 ہجری میں ایک بندے نے کلمہ پڑھا اور اس نے 3 سال کے عرصے میں اتنی حدیثیں ہزاروں کے حساب اکیلے نے لکھ دی، جو ساری زندگی ساتھ تھے وہ اتنی حدیثیں نہ لکھ سکے۔ میں توجہ کو طالب پہنچی۔ نام ہے جناب ابو ہریرہ۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اپنا درد دل بیان کرنے لگا ہوں، اور ویسے بھی میں وہ زبان کاٹ کے کتوں کے آگے نہ پھینک دوں جو بطول کے دشمن کو رضی اللہ کہے۔ بسم اللہ جی، بائی جی توجہ کیجئے گا جی۔ نام ہے ابو ہریرہ، اتحاد بین المسلمین بالکل میرے پیش نظر ہے۔ میں کسی کا دل دکھانے کے لیے بات نہیں کرنے لگا، بات نتیجہ دینے لگا ہوں کہ علی بادشاہ کے خلاف حدیثیں گھڑی کیسے گئی۔ جب برادران اہل سنت سے ہم سوال کرتے ہیں نا جی کہ
کہ ایک بندے نے جس نے 7 ہجری میں کلمہ پڑھا 3 سال میں تقریباً 70,000 روایت لکھی کیسے؟ تو جانتے ہو وہ جواب کیا دیتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں جی یہ معجزہ ہے رسول کا. توجہ، یہ معجزہ ہے رسول کا. جی کیا معجزہ ہے جی؟ جی ایک دن، کیونکہ اصحاب صفہ میں شمار ہوتا تھا جناب ابو ہریرہ کا، ایک دن رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ہدیتاً دودھ آ گیا. سرکار نے 2-3 گھونٹ دودھ پیا، اس کے بعد سرکار گھر تشریف لے گئے. ان حضرت نے سرکار کے جھوٹے دودھ سے چند قطرے دودھ کا پیا. اس کا اعجاز یہ ہے کہ ان کا حافظہ اتنا قوی ہو گیا کہ 60 یا 70 ہزار کے قریب انہوں نے حدیثیں لکھ دی. مسلمانوں شرم نہیں آتی؟ جس نے رسول کے جھوٹے دودھ کا ایک قطرہ پیا اس سے ساری شریعت لے لیتے ہو، اور جو علی رسول کی زبان چوس کے پروان چڑھتا رہا اس سے اتنی دشمنی کرتے ہو. تو امیر کائنات کے ساتھ پہلی مخالفت یہ ہوئی کہ غلط احادیث لکھی گئیں. اب بھائی جان ممبر پر آ گئے ہیں، میں شاید آگے جاتا لیکن یہیں پہ بیان سمیٹ کر میں یہیں پہ انشاءاللہ ذکر ختم کرنے لگا. دوسرا امیر کائنات کے خلاف یہ ہوا کہ لوگوں نے جھوٹے امام بنائے. چلیں یہ بھی ایک واقعہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. کوفہ کا ایک بہت معتبر شخص تھا، اپنے دور کا فقیہ تھا، بہت بڑا عالم. میں ممبر پہ نام نہیں لے سکتا کیونکہ علی شہنشاہ کے دشمن کا نام لینے کا ممبر پر نقصان یہ ہے کہ آخرت تو آخرت بندے کو دنیا میں بھی جیل ہو جاتی ہے. اس لیے میں تقیہ کے زور پر بات کرنے لگا ہوں. بہت بڑا عالم تھا. ایک دن قبلہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ علی بادشاہ کے مقابلے میں کیسے کیسے لوگوں کا انتخاب کیا گیا. ایک دن جناب کوفہ میں نماز پڑھا رہے تھے. یہ ہر پیر کے کچھ مرید ہوتے ہیں، قبلہ کے بھی کچھ خاص مرید. اب نماز پڑھاتے پڑھاتے قبلہ کا گلا خراب تھا، انہوں نے کھنگار کر کھانس کر گلا صاف کیا. اور پیچھے ایک عقیدت مند نماز پڑھا تھا، نماز ختم ہوئی، قدموں کو ہاتھ لگایا، قبلہ خیر تو ہے. اب بجائے قبلہ نے بیماری کا اعتراف کرنے کے اپنا اعجاز جھاڑا، اپنا معجزہ سنایا مرید کو. کہنے لگے جی وہ بات یہ ہے، میں رکوع میں تھا، نماز میں رکوع میں تھا، میں نے کیا دیکھا کہ کعبہ کی دیوار کے پاس سے ایک کتا جا رہا ہے. میں توجہ کا طالب ہوں جی. کعبہ کی دیوار کے پاس سے ایک کتا جا رہا ہے. میں نے کھنگار کر کتے کو کعبے سے دور کیا ہے. اب مرید تو خوش ہو گیا، اس نے کہا جی میرے پیر دے نال دا تا دنیا تے کوئی پیر کوئی نہیں. اس نے کہا قبلہ کیا کہنے، کوفہ کہاں پہ مکہ، کوفہ میں رہ کر حفاظت کعبہ کا اتنا بڑا بندوبست اس کی بیوی مومنہ تھی. یہ مرید جلدی سے گھر آیا اور گھر آ کے کہنے لگا کہ آج میرے پیر صاحب نے بڑا معجزہ دکھایا ہے، کوفہ میں رہ کر حفاظت کعبہ کا اتنا بندوبست کیا ہے. تمہاری چپ کی قسم، مومن وہ ہوتا ہے جو حکمت کے ہتھیار سے خالی نہ ہو. واقعہ تم نے سن رکھا ہے، میں نتیجہ دینے لگا ہوں. مومنہ نے کہا اگر اتنا بڑا پیر ہے اسے گھر بلا، اس کی دعوت کرتے ہیں، ہم بھی تو اس کی ملاقات سے مشرف ہوئیں. اس نے دعوت دی. خلیفۃ المسلمین، پورا واقعہ چھوڑ، خلیفۃ المسلمین 7 فقیہ اعظم کے اس کے گھر تشریف لے آئے. یہ تھی مومنہ. پھر سننا کہ مومن حکمت کے ہتھیار سے خالی نہیں ہوتا. اس نے پلاؤ پکایا، ایک پلیٹ میں نیچے بوٹیاں، اوپر چاول، دوسری پلیٹ میں، آپ بولیے گا جی، قبلہ توجہ میری جانب رکھیے گا، ایک پلیٹ میں نیچے بوٹیاں اوپر چاول، دوسری پلیٹ میں چاول نیچے اوپر بوٹیاں. اب اس نے گھر والے سے کہا کہ کرنا یہ ہے کہ جو پلیٹ چاولوں سے ڈھکی ہوئی ہے نا وہ اپنے فقیہ کے سامنے رکھنا. دوسری پلیٹ جس میں بوٹیاں سامنے تھی خلیفہ کے سامنے، جو چاولوں سے ڈھکی ہوئی ہے وہ پلیٹ کس کے سامنے، فقیہ اعظم کے سامنے. اس نے پلیٹ رکھی. پہلے تو چند ساتھ یہ دیکھتا رہا
دیکھنے کے بعد ظاہری سی بات ہے اپنے دور کا امام تھا، غصہ آ گیا، جلدی سے اٹھنے لگا، بیوی نے گھر والے کو آواز دی، وہ پاس آیا، اس نے کہا اتنی بڑی گستاخی، بیوی کہتی ہے نہیں روک، اس سے کہہ ذرا چاول ہٹا کے تو دیکھے، نیچے بوٹیاں نظر آ جائیں گی، میں اپنی قوم کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، ڈائریکٹ میں نتیجہ دینے لگا ہوں۔ یہ چلے گئے، مومنہ گھر والے کے سامنے آ گئی اور مسکرا کے کہنے لگی میں نہ کہتی تھی کہ کمیوں کا مقابلہ علی سے نہ کیا کر، میں نہ کہتی تھی کہ کمیوں کا مقابلہ علی سے نہ کیا کر، کیونکہ علی کو بھونکنے کا سب سے برا انجام یہ ہوتا ہے کہ بندہ بھونکتا علی کو ہے، گالی اس کی ماں کو پڑتی ہے۔ تو جو جاہل چاولوں کے نیچے بوٹیاں نہیں دیکھ سکتا وہ علی کا معیار کیا دیکھ سکتا ہے؟ ہاتھ اونچے کرو حیدری۔ ماشاءاللہ جی بڑی قبول مجلس سے دعا ہے، خلا کے عالم بانیاں نے فرشیداری توفیقات اجازت فرماوے۔ ہون توڑے سامنے فخر الذاکرین خزینت القصائد بحر المصائب ذاکر البیت جناب علی احمد جویہ صاحب اپنے مخصوص انداز ذکر محمد والے محمد بیان فرمیسن، اور انہاں تو فوراً بعد فخر الذاکرین سید الذاکرین جناب سید فرخ عباس نقوی صاحب